دوستوں اور بزرگوں دل تھام کر بیٹھیے. اب آپ کی دھڑکنوں میں جو قائد رہتا ہے وہ آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے. میں ایک شعر اور اس کے بعد ایک شعر کو آپ کے سامنے لانے والا ہوں. شاعر نے کہا تھا کہ جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. انقلاب آپ کے سامنے ہے. میں اس پورے مجمع کو پیش کرتا ہوں جناب اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشین پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جمعیت العلماء کے مفتی زبیر صاحب، جماعت اسلامی ہند کے تلنگانہ کے صدر، مسائقین اوزان، زبان قوم و ملت، مدیر مجلس تعمیر ملت کے صدر، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زردار ماں اور بہنوں، اور محترمہ جلیسہ یاسین سلطانہ صاحبہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ خواتین کے کنوینر ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے 2 نعرے لگائیں گے. آپ اور ہم مل کر 2 نعرے لگائیں گے، مگر جو میں پہلا نعرہ لگاؤں گا اس میں اس دارالسلام کے گراؤنڈ سے کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. سنیے، جو پہلا نعرہ ہم لگائیں گے، آپ بھائی صاحب آپ نعرے لگائیں گے یا سن لیں گے بات کو؟ بیٹھیے، بیٹھو. اس گراؤنڈ میں جتنا مجمع ہے الحمدللہ اس سے زیادہ باہر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی آواز بھی سنیں. تو میں باہر جو مجمع کھڑا ہوا ہے ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے. گراؤنڈ میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب ہم سب مل کے لگائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب آپ سے تیسری بات یہ کرنا ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے؟ تھوڑا کھول کے لائٹ جلاؤ. تاکہ ہمارے بی جے پی والوں کی دماغ کی بتی جلے، تاکہ ہم اس وقت قانون کے خلاف پورے ملک کو پیغام دے سکیں. ہمارے خواتین بھی فون کی لائٹ کھول سکتے ہیں. جیب میں رکھ لو فون. آپ سے اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جلسہ ختم ہو کے یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ لوگ پرامن طریقے سے اپنے اپنے مقامات کو جائیں گے. آپ جھنڈے لہراتے ہوئے نہیں جائیں گے. صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرزمین حیدرآباد کے امن کو اور مضبوط کرتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں گے. آرام سے انشاءاللہ.
اور گھر کو جا کے بیٹھنا نہیں, عشاء کی نماز گول نہیں کرنا, عشاء پڑھنا ہے, میرے کو بھی آرام کیجیے. تو عشاء بھی پڑھیں گے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا, جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو, جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو احتجاج کا پروگرام کیا, ہم صرف ایک زمین کو بچانے کے لیے نہیں احتجاج کر رہے ہیں, ہم صرف اپنی مسجد یا درگاہ یا خانقاہ یا امام باڑہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے, ہم صرف اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے, ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں, اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے. تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا, جو ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں. بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے, بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے, بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستو, بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے, بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے, مندر بھی ہے, درگاہیں بھی ہے, خانقاہیں بھی ہیں. اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں. تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صفِ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں, ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں, جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا, یاد رکھو. اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا, پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا, پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی بی جے پی جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا, پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا. اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے, جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا, مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں
کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں. مسٹر مودی آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے اس بات کا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات یہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یاد رکھو بی جے پی سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر، میر صادق کو کھڑا کرے گی. ان سے احتیاط کرو. مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات کی. مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھیجایا کہ جو اس وفقی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے، جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا. ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہو نا، میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی خواجہ ایکٹ کے ترمیم کا بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبرز بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے، اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا. تم تائید کرو گے، میں تو لا رہا ہوں پرائیویٹ ممبرز بل آئندہ سیشن میں، تم دیکھنا. ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو، تم کتنا گر سکتے ہو، کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو. تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آر ایس ایس والے اگر تم کو کھندے پر لے کر گئے قبرستان میں، تو پھر اندر جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے کون ہے تیرا رب، تو تم کیا مودی بولو گے؟ دیکھ لو اس بات کو. ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا، اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ. ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. اب مودی آپ خود دیکھا گئے، اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ. آپ دیکھیں گے، آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا. جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا. آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر کوکا کولا کی طرح ہو کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گا. آج مغرب کی نماز پڑھتے وقت اس چادر کے نیچے کنکر ہمارے گھٹنوں کو چبا رہے تھے، اور ہم امید کر رہے تھے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے. آدھے منٹ کے لیے سوچو کہ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے میرے بھائی، 11 لاکھ بے گھر ہو گئے.
15,000 بچے مارے گئے، 18-17 کے قریب خواتین شہید ہو گئی ہیں، مگر ان کا جذبہ دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھارت کے لوگوں، تم کو مظلوموں سے آواز آ رہی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے ہم 75 سال سے اپنی نسلوں کو قربان کر دیے۔ تم نے اور ہم نے نظارے دیکھے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے کفن کے سامنے، کہہ رہی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس روانہ کر رہی ہوں۔ ہم ایک باپ کو سن رہے ہیں بولتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کی شفا نہیں کریں گے اچر کے میدان میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو، انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا۔ ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے، ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا، قانون کو واپس لینا پڑے گا، جیسا کہ مسلم پرسنل بورڈ کا نعرہ ہے، دیش بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ تو نعرہ لگاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی؟ یاد رکھو، تم ساتھ بھی نہیں ہے تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے، کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں، یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے، جھنڈے مت لہرائیے، اب نعرے لگانے کا یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے، پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے۔ بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔